نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے. آج اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ساری نیکیاں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. سبحان اللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو کہتے ہیں پڑھیں گے, ہمارا ارادہ ہے اور انشاءاللہ یقین بالجزم ہے. عزم بالجزم. عزم بالجزم کا معنی ہوتا ہے پکا ارادہ ہے کہ اسی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں پڑھیں گے, ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ تو ہے کہ نماز پڑھنا نیکی ہے, یہ الگ بات ہے, اور نماز پڑھنا فرض ہے, یہ الگ بات ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض بھی عین. پیچھے میں نے کہا تھا نا, نماز فرض عین ہے, جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز فرض عین ہے, جنازہ فرض کفایہ ہے. محلے کی مسجد میں دیکھو نمازی کتنے ہیں, جنازہ کا جنازہ آ جائے دیکھو جنازے والے کتنے ہیں. آج دیکھو نا فرض کفایہ کو کتنی ہم نے وقت دی اور فرض عین کو کتنی دی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ذوق ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرض نماز کا وقت ہو جائے, میری بات کو محسوس نہ کرنا, میں اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. سننے کی نیت سے کہیں سبحان اللہ. ایک ہے فرض عین, ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین مثال کے طور پر نماز, اور فرض کفایہ مثال کے طور پر جنازہ. دونوں میں سے اہم کون سا ہے؟ فرض عین. کون سا ہے؟ زور سے بولو, کون سا ہے؟ فرض عین. فرض عین نماز ادا کی جاتی ہے مسجد میں, اور فرض کفایہ یعنی جنازہ ادا کیا جاتا ہے جنازہ گاہ میں. مسجد میں سجدہ بھی کیا جاتا ہے, جنازہ گاہ میں سجدہ نہیں کیا جاتا. زور سے, سجدہ نہیں کیا جاتا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلکہ آپ کا عمل مبارک. آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. سارے بولو, سارے بولو. جو 4 کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بولے. آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت کلثوم اور حضرت زینب, حضرت رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 بیٹیاں آپ کی ہیں, اور ان میں سے ایک بیٹی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ, جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ غزوہ بدر میں. کہاں تھے؟ سارے بولو. غزوہ بدر, جنگ بدر میں میرے آقا گھر پر نہیں تھے. میرے آقا گھر پر نہیں تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے. ہے عثمان, تو یہی میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رہ, اور تجھے اللہ بدر کا ثواب یہی عطا کرے گا. حضرت عثمان وہی موجود ہے, آپ بدر میں چلے گئے. اللہ کی تقدیر, اللہ کی قدرت, پیچھے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. توجہ, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا میرے آقا بدر میں ہے, جب انتقال ہوا میرے آقا گھر پر نہیں ہے. آقا بیٹی کے کیا لگتے ہیں؟ والد. کیا لگتے ہیں؟ اور والد بھی عام والد نہیں جسے امام الانبیاء کہتے ہیں. ارے جس کے لیے رب نے کائنات روک دی, اس کے لیے عثمان جنازہ نہیں روک سکتے تھے؟ بولو, روک سکتے تھے یا نہیں؟ اللہ جس کے لیے کائنات روکے, اللہ حکم نہیں دے سکتے تھے میرے محبوب میرے عثمان کو حکم دو آپ کی واپسی تک جنازہ نہ پڑے؟ حکم دے سکتے تھے نہیں, لیکن رب نے نہیں دیا. رب نے حکم نہیں دیا. میرے آقا ادھر ہی ہیں, اور پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن دفن کا انتظام کر کے, قبر کھدوا کے, جنازہ پڑھا کے دفنا دیا. میرے آقا واپس آ رہے تھے, رستے میں کسی نے اطلاع دی اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی دنیا سے چل بسی ہے. میرے آقا سیدھے قبر پر چلے گئے. اب میری بات کو سمجھنا,
ہمارے یہاں جب جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں صفے بندی ہیں اے ٹھہریو جی بندے آ رہے ہیں کس قانون نال میری بات جس کو سمجھ آئی ہے جا کے کہے سبحان اللہ کہا جاتا ہے ٹھہرو 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 بندے آ رہے ہیں ارے میرے اللہ نے اپنے نبی پاک کا انتظار بھی نہیں کروایا بیٹی کے لیے میں اور آپ کس اعتبار سے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے لیے ٹھہرا جاتے ہیں اور جنازہ بھی جنازہ گاہ میں رکھ کر یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے میں سریعان کہتا ہوں یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے قبر تیار ہو گئی اٹھاؤ اور جلدی جلدی سے جاؤ تیز قدموں سے جاؤ اسے قبر تک پہنچاؤ میں اور آپ کیا کرتے ہیں پہلے 2-4 گھنٹے گھر میں رکھنے ہیں فالتو پھر وہاں سے اٹھا کے جنازہ گاہ میں پھر وہاں پر ہم انتظار کرواتے ہیں خیرو جی وہ آ رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے زور سے بولو فرض کفایہ فرض کفایہ چند بندوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے جب ادا ہو جاتا ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے ٹھہرو ٹھہرو پھر جنازے کو کیوں رکھا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا جنازہ اٹھا کر بھی آہستہ نہ چلو تیز قدموں سے چلو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تیز کیوں چلے میرے آقا نے فرمایا اس لیے اگر یہ نیک ہے تو اس کو جلدی اپنی قبر تک پہنچاؤ کہ قبر اس کا انتظار کر رہی ہے اور اگر یہ بات ہے تو جلدی اس کو اپنے کندھوں سے اتارو میں اور آپ کیا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے زور سے کہے آمین ایسے آمین کوئی نہ کہے عمل کی نیت سے کہے آمین اور وہ آمین کہے جس کے عمل کا ارادہ ہے کہ اگر دیکھیں موت سب پہ آنی ہے مر گیا کوئی بندہ میرے گھر سے آپ کے گھر سے ارادہ کرے کہ اس کو شریعت کے مطابق دفنائیں گے کہو آمین دفنائیں گے انشاءاللہ ذرا جا کر کے سبحان اللہ قرآن نے کہا وَقَامَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنا نیکی ہے نماز پڑھنا نیکی ہے جب بندہ سلام پھیرتا ہے سلام پھیرتے ہی اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں میرے فرشتوں جنت کے کتنے دروازے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات جنت کے 8 دروازے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے اس نمازی بندے سے کہو 8 دروازے تیرے لیے کھلے گئے جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے فرمایا نماز پڑھو 5 نمازیں فرض ہیں 5 نمازیں فرض ہیں اور فرض بھی فرض عین ہے میں نے ادا نہ کی تو آپ میری جگہ ادا نہیں کر سکتے آپ نے ادا نہ کی تو میں آپ کی جگہ ادا نہیں کر سکتا مجھ سے الگ سوال ہوگا آپ سے الگ سوال ہوگا میری قبر اپنی آپ کی قبر اپنی اور میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ذوق ہو تو میں حدیث پاک پڑھوں اور زور سے کہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اولو من یحاسب سب سے پہلے ما یحاسب بہ العبد جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا یوم القیامت قیامت والے دن بعد التوحید کلمے کے بعد وہ سب سے پہلی چیز الصلاۃ نماز ہوگی وہ کیا ہوگی نماز کلمہ سب نے پڑھا ہے جس نے پڑھا ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ یہ کہا بعد التوحید توحید کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا وہ کیا ہے وہ کیا ہے نماز کلمہ میں نے بھی پڑھا آپ نے بھی پڑھا جیسا بھی پڑھا اللہ قبول فرمائے آمین کلمہ سب نے پڑھا کلمے کے بعد بات آ جائے گی نماز پر نماز پڑھی ہے یا نہیں میں کیا جواب دوں گا آپ کیا جواب دیں گے ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے میرا یہ فرض بنتا ہے بتانا اور یہ لازمی ہے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے نہ کوئی معاف ہو سکتا ہے
पढ़ा कलमा पढ़ा मुसलमान हुए। और फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, मेरे आका ने फरमाया फक़द कफ़रा, मैं अल्लाह का नबी कहता हूँ पक्की बात है उसने कुफ्र कर दिया, पक्की बात है कि उसने कुफ्र कर दिया। कलमा पढ़ा कुफ्र किया, कलमा पढ़ा कुफ्र किया। लिहाजा कलमे के बाद सबसे पहली चीज नमाज, नमाज का सवाल होगा। तो फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, मुझे पता है नहीं मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, आपको पता है नहीं हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, और ये पता है या नहीं स्पीकर पे अजान किस वक्त की हो रही है। आकिल बालिग मर्द औरत पर नमाज फर्ज है, नमाज जोर से नमाज फर्ज है। अब जो छोड़े फक़द कफ़र, उसने कुफ्र किया नहीं जी, यार जुबान नाल भी बोलो किया है। अल्लाह हम सबको इस कुफ्र से महफूज फरमाए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है मेरे आका ने फरमाया नमाज के अंदर मन तरक सलाता, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, युफ़ज़ी इलल कुफ्र, वो कुफ्र तक पहुंच गया, वो कुफ्र तक पहुंच गया। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये तो है नमाज पढ़ना। एक है जमात के साथ नमाज पढ़ना, एक है जमात के साथ नमाज पढ़ना। तन्हा नमाज पढ़ना कैसा है और जमात के साथ नमाज पढ़ना कैसा है। ज़ौक़ हो तो मैं एक हदीस पढ़ूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सलातुल जमात, जमात की नमाज नमाज का सवाब, और फरमाया जमात के साथ पढ़ोगे तो 29 नमाजों का सवाब होगा, और इन 29 नमाजों का सवाब। एक हदीस मुबारक में फरमाया मन सल्ला सलातल खम्स 40 यौमा, और जिस बंदे ने 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ी, ला यफूतुहु मिनहा तकबीरतुत तहरीम, इस तौर पर कि उसकी तकबीर तहरीमा भी फौत न हुई, मेरे अल्लाह के महबूब ने फरमाया कतबल्लाहु लहू बराअतैन, अल्लाह उसको 2 तोहफे अता फरमाएगा। जिसने जमात के साथ 40 दिन इस तरह नमाज पढ़ी कि तकबीर ऊला भी फौत न हुई, उसको अल्लाह 2 तमगे अता फरमाएगा, 2 तोहफे अता फरमाएगा। बराअतुम मिनन निफाक, एक तोहफा ये है कि अल्लाह